مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند تھے، میرے اوپر بہت مہربان تھے۔ زندگی میں 5-6 مرتبہ اکٹھا حج کرنے کا موقع ملا تو عرفات کے میدان میں وہ ہمیشہ دعا کروانا یا بیان کرنا اس عاجز کے ذمہ ہی لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ حضرت بڑے موجود ہیں تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ بڑے ہی تو کہہ رہے ہیں بیان کرو، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک دفعہ مجھے کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور سہارنپور آئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور جسے محبت ہو اس کو بتا دینا چاہیے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ نے سہارنپور ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان دونوں حضرات کی دعوت پر میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ جو میرا انڈیا کا پہلا سفر تھا اس میں میرے 100 رفیق کے سفر تھے، اور ہم بالکل خاموشی سے وہاں گئے، اپنے اکابر کی جگہوں پہ حاضری زیارت کی اور پھر واپس چلے آئے۔ اس وقت پروگرام کوئی نہیں ہوئے تھے، مگر 3 دن سہارنپور میں حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس مہمان رکھا، جس کو کچا گھر کہا جاتا ہے، وہ بھی دکھایا، اپنے حالات بھی سنائے، والد کے حالات بھی سنائے، اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ میری اہلیہ سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن میں نے مہمان نوازی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جانے دینا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہوا تھا کہ صبح جب بھی اٹھیں آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور سارا دن میرے پاس ہی رہیں۔ چنانچہ میں وہیں ان کے پاس ان کے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ رائے پور کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو راستے کا پتہ نہیں، اگر کوئی ہو ساتھی سب لے جانے والا تو میں تیار ہوں۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو حکم دیا اور وہ مجھے رائے پور بھی لے گئے۔ پھر جاتے جاتے فرمانے لگے جب آپ جا ہی رہے ہیں تو آگے کلیر شریف بھی قریب ہے، وہاں سے بھی ہوتے آنا۔ تو حضرت کے کہنے پر ہم پھر وہاں کلیر شریف بھی گئے۔ واپسی پر ہم دارالعلوم دیوبند بھی گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر نانوتا اور اپنے اکابر کی جگہیں تھیں، تھانہ بھون، ان سب جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے حاضری دی اس سفر میں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انڈیا جانے کا، اس میں 17 دن کا سفر تھا جس میں بیانات بھی تھے، وہ بھی ان حضرات کی دعوت پر مجھے جانے کا اللہ نے موقع دیا۔ اس میں پھر مختلف شہروں میں بیانات ہوئے، اور وہ سفر ہے جو کتابوں میں ان کے بیانات وغیرہ بھی آ چکے ہیں۔